کیا کرو، ان سے پیار کیا کرو، ان کی دعائیں بہت کام آتی ہیں، ان کی دعائیں ٹالی نہیں جاتی، ان کی دعائیں رب کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہیں۔ اور لوگوں، قرآن تو وہ کتاب ہے کہ جس کی طرح کوئی کتاب ہی نہیں۔ اللہ نے فرمایا ہم ہی نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں۔ میرے سرکار مدینے کی گلیاں ہیں، دونوں عالم کے تاجدار ہیں، نبی سیر کرتے چلے آ رہے ہیں، کرتے چلے آ رہے ہیں، سرکار نے دیکھا کہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو میرے سرکار بھی ان کے پاس بیٹھ گئے۔ دونوں عالم کے تاجدار نے ارشاد فرمایا تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو سرکار کے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہم یہاں قرآن شریف کی تلاوت کر رہے ہیں۔ آقا ایک پڑھنے والا قرآن پڑھ رہا ہے اور حضور آپ کے غلام قرآن کو سن رہے ہیں۔ جب میرے سرکار نے یہ سنا تو دونوں عالم کے تاجدار بیٹھ گئے۔ لوگوں ان کا عالم یہ تھا کہ ان کے جسموں پر اتنے کپڑے نہیں تھے کہ صحیح طریقے سے اپنے جسم کو بھی ڈھانپ سکیں، ایک دوسرے سے اوٹ کر کے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ دونوں عالم کے تاجدار اپنے غلاموں کے درمیان جلوگر ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ اب پڑھنے والا پڑھ رہا ہے، آمینہ کے لال بھی قرآن کی تلاوت سن رہے ہیں، مصطفیٰ کے دیوانے بھی قرآن کی تلاوت سن رہے ہیں۔ لوگوں پڑھتے چلے جا رہے ہیں، جھومتے چلے جا رہے ہیں، پڑھتے چلے جا رہے ہیں، جھومتے چلے جا رہے ہیں۔ میرے رب کو یہ ادا اتنی پیاری لگی، اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے فرشتے جبرائیل سے فرمایا جبرائیل جاؤ میرے نبی کے غلام قرآن پڑھ رہے ہیں اور سننے والے سن رہے ہیں، میرا نبی بھی جلوگر ہے، اس کے غلام قرآن کو سن رہے ہیں۔ اے جبرائیل جاؤ اور میرے پیارے پیغمبر کو خوشخبری سنا دو، اے مصطفیٰ تیرے جتنے چاہنے والے قرآن کی تلاوت کو سن رہے ہیں اور جو قرآن کی تلاوت پڑھ رہا ہے، پروردگار عالم تیرے ان غلاموں کو امیروں سے 5000 سال پہلے جنت عطا فرما۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مفتی شہادت حسین صاحب قبلہ مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، 5000 سال پہلے اللہ جنت عطا فرما دے گا۔ لوگوں کس کو جنت مل رہی ہے؟ قرآن سے پیار کرنے والے کو، قرآن عظیم پڑھنے والے کو۔ لوگوں اللہ نے قرآن نازل فرمایا، رب بھی لاجواب ہے، جس پر کتاب نازل ہوئی محمد بھی لاجواب ہے، یہ قرآن عظیم بھی لاجواب ہے۔ لوگوں اس قرآن کے اندر چینجنگ نہیں ہو سکتی، اس قرآن کے اندر تبدیلی نہیں ہو سکتی، یہ قرآن بدلا نہیں جا سکتا۔ پچھلی امتوں پر کتابیں نازل ہوئی مگر منچاہی لوگوں نے چینجنگ کر دی، تورات کے اندر لوگوں نے چینجنگ کر دی، مگر یہ قرآن ایسی کتاب ہے جس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، جس کے اندر کوئی چینجنگ نہیں ہوئی۔ اللہ فرماتا ہے ہم ہی نے قرآن کو نازل کیا ہے، ہم ہی قرآن کی حفاظت کریں گے۔ لوگوں آج ایک کتا جسے وسیم رضوی کہا جاتا ہے، اس نے کہا کہ قرآن عظیم سے 26 آیتوں کو نکال دیا جائے۔ ہم ڈنکے کی چوٹ پر کہتے ہیں جیسا قرآن اللہ نے اپنے نبی پر نازل کیا تھا ویسا ہے، ویسا رہے گا قیامت تک، ویسا ہی رہے گا۔ قرآن کو مٹانے والے مٹ گئے، آج ہی نہیں، آج سے پہلے بھی لوگوں نے کوشش کی، مگر اللہ کی قسم قرآن جیسے پہلے تھا قرآن ویسا آج بھی ہے، قرآن ویسا رہے گا۔ قرآن کو مٹانے والے مٹ جائیں گے مگر قرآن کا کوئی حرف مٹا نہیں سکتا۔ یہ وہ کتاب ہے لوگوں، حافظوں کی قرآن شان بہت اعلیٰ ہے، بہت مرتبے آنے ہیں حافظوں کے، جن کو سینوں میں قرآن ہے، بہت مقدر کے دھنی ہے۔ لوگوں آج ہمارے پاس جائیداد ہے تو ہم سوچتے ہیں اس نے مکان بنا لیا وہ عزت والا ہے، کسی نے گاڑی خریدی ہے تو سوچ رہے ہیں کہ وہ عزت والا ہے، کسی نے پلاٹ خرید لیا تو سوچ رہے ہیں وہ عزت والا ہے، مگر اللہ کی عزت کی قسم عزت والا وہ ہے جس کے سینے میں قرآن موجود ہے، عزت والا وہ ہے جس کی پیشانی نمازوں سے مہک رہی ہے، عزت والا وہ ہے جو مصطفیٰ کی پیاری سنتوں پر عمل کر کے دنیا کو بتاتا ہے ہم دنیا کی دولت
अल्लाहु अकबर। लोगों मैदान में अशर लगा हुआ है, सारे लोग मौजूद हैं। आलिमों का हिसाब हो गया, हाफिजों का हिसाब हो गया। अब पुल सिरात के किनारे रोक दिया गया कि इन हाफिजों को इन कुरान पढ़ने वालों को, हाफिजों को पुल सिरात के किनारे रोक दिया जाए। हाफिज कुरान को पुल सिरात के किनारे रोक दिया गया है। ऐ परवरदिगार आलम, हमें पुल सिरात के किनारे क्यों रोका गया? मौला करीम, हमारा तो हिसाब किताब हो गया। ऐ अल्लाह, अब हमें यहाँ किस लिए रोका गया है? और अल्लाह कहेंगे मौला हमारा तो हिसाब किताब हो चुका है। अल्लाह, पुल सिरात के किनारे हमें क्यों रोक दिया गया है? और लोगों, हाफिजों से प्यार किया करो, मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों से प्यार किया करो। लोगों, अगर तुमने मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे पर 1 रुपया खर्च किया है, अगर तुमने मदरसे के अंदर पंखा लगवा दिया है और वो पंखा तुम्हारा चल रहा है, उसके नीचे मदरसे के बच्चे बैठकर कुरान शरीफ की तिलावत कर रहे हैं और उन्हें मस्ती आ रही है, अगर तुमने पंखा लगाया है और हाफिज कुरान ने तुम्हारे पंखा लगाए हुए उस फैन की हवा खाई है, अपने हाथों को उठाकर अल्लाह की बारगाह में कहेगा मौला ये वो बंदा है जो हमारे आराम का ख्याल करता है। मौला इस बंदे ने मदरसे में पंखा लगवाया है, मौला इस बंदे ने मदरसे में खाने का इंतजाम किया है। ऐ मौला, ये तेरे प्यारे नबी के मेहमानों से मोहब्बत करने वाला है। और लोगों, जब हाफिज कुरान का हाथ रब की बारगाह में उठेगा, परवरदिगार आलम हाफिज कुरान की दुआ को रद्द नहीं फरमाएगा, इरशाद फरमाएगा मेरे कुरान को हिफ्ज़ करने वाले, तूने फुला बंदे के लिए दुआ की है, मैंने उसके बेड़े को पार कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शहादत हुसैन साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाफिज कुरान कहेंगे मौला हमारा तो हिसाब हो गया। ऐ अल्लाह, पुल सिरात के किनारे हमें क्यों रोक दिया गया? मौला, जन्नत में जाने का हुक्म क्यों नहीं हो रहा है? रब की बारगाह से परवाना मिलेगा। ऐ हाफिज कुरान, आज जन्नत में तन्हा जाने के लिए कह रहा है। ऐ आलिम दीन, आज जन्नत में तन्हा जाने के लिए कह रहा है। क्या अपने उन दीवानों को भूल गए जो दुनिया में तुमसे प्यार करते थे? कोई तुम्हें पानी भरकर देता था, कोई वुजू के लिए पानी देता था, कोई तुम्हारे खाने का इंतजाम करता था, कोई तुम्हारे पहनने का इंतजाम करता था, कोई मदरसे के अंदर लाइट का इंतजाम करता था, कोई मदरसे के अंदर पानी का इंतजाम करता था। मैं हाफिज कुरान क्या अपने उन दीवानों को भूल गए? हाफिज कुरान कहेगा मौला तो हम क्या करें? रब इरशाद फरमाएगा जो गुलाम, जो दीवाने दुनिया में तुमसे प्यार करते थे, उनका हाथ पकड़ो, अपने साथ जन्नत में लेकर चले जाओ। लोगों, ये शान है हाफिज कुरान की, ये शान है कुरान पढ़ने वालों की, जिनके सीनों में कुरान होता है उनके सीने ईमान की रोशनी से जगमगाते हैं। लोगों, कुरान का एक एक हर्फ हक है। मेरे नबी ने अपने सहाबी हजरत अबू हुरैरा को गल्ले पर लगाया, उस सरकार ने इरशाद फरमाया अबू हुरैरा ये गल्ला है और यहां से कोई चोरी न करने पाए। अबू हुरैरा गल्ले की रखवाली कर रहे हैं, देखभाल कर रहे हैं। इतने में क्या देखा, एक चोर आता है, उलमा कराम जिक्र है, एक चोर आता है और उस गल्ले में से चोरी करने लगता है। हजरत अबू हुरैरा उसको पकड़ लेते हैं, कहते हैं कि चल तुझे नबी की बारगाह में ले जाऊंगा। कहने लगा नहीं अबू हुरैरा, मुझे आका की बारगाह में मत लेकर जाओ। अबू हुरैरा मैं कसीरुल अयाल हूँ, गरीब हूँ। अबू हुरैरा आज छोड़ दो, आज के बाद चोरी करने के लिए नहीं आऊंगा। अल्लाहु अकबर, सुबह हुई है, सरकारे दो जहां ने इरशाद फरमाया मा कोई नासिरुल बारिहा। अबू हुरैरा रात तेरे कैदी का क्या बना? आका की बारगाह में अबू हुरैरा अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, उसने मुझसे अर्ज किया ए अबू हुरैरा मैं कमजोर हूँ, कसीरुल अयाल हूँ, मैं तबाह हूँ। अबू हुरैरा मुझको छोड़ दो, आज के बाद चोरी करने के लिए नहीं आऊंगा। आका मैंने उसको छोड़ दिया। दोनों आलम के तारीदार इरशाद फरमाते हैं अबू हुरैरा वो कल फिर चोरी करने के लिए आएगा। लोगों, मेरे नबी को अल्लाह ने कितना इल्म अता फरमाया। नबी ने फरमाया अबू हुरैरा वो कल फिर चोरी
चोरी करने के लिए आएगा। अल्लाह अकबर। अबू हुरैरा दूसरी रात भी गन्ने की रखवाली के लिए लग गए हैं। अल्लाह अकबर। दूसरी शब आती है, वही चोर चोरी करने के लिए आ जाता है, गन्ना भरने लगता है। अबू हुरैरा उसको पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि आज तो तुझको आका की बारगाह में ले जाऊंगा। कहने लगा अबू हुरैरा आज छोड़ दो, कसीरुल अयाल है, बच्चे ज्यादा है, आमदनी कम है, अबू हुरैरा आज छोड़ दो, आज के बाद चोरी करने के लिए नहीं आऊंगा। अल्लाह अकबर। हजरत अबू हुरैरा ने छोड़ दिया। हजरत अबू हुरैरा सुबह को नबी की बारगाह में पहुंचे। दोनों आलम के ताजदार फरमाते अबू हुरैरा रात तुम्हारे कैदी का क्या हुआ आका? मेरे कैदी ने मुझसे शिकायत की आका, मुझसे कमजोरी को बयान किया, हुजूर मैंने आज की शब भी उसको छोड़ दिया। दोनों आलम के ताजदार फरमाते हैं अबू हुरैरा वो कल फिर चोरी करने के लिए आएगा। अल्लाह अकबर। हजरत अबू हुरैरा फिर से गन्ने की रखवाली के लिए लग जाते हैं और लोगों तीसरी शब आती है। हजरत अबू हुरैरा गन्ने की रखवाली कर रहे हैं, अब वो चोर आता है, गन्ने से चुराने लगता है। अबू हुरैरा चोर को पकड़ कर कहते हैं 2 दिन हो गए, छोड़ देता हो, आज तीसरा दिन है, तुझको जरूर आका की बारगाह में पकड़ कर ले जाऊंगा। अल्लाह अकबर। वो चोर कहने लगा अबू हुरैरा मुझे छोड़ दो, मैं तुमको ऐसा वजीफा बताऊंगा, अगर तुम उसको पढ़ा करोगे वो तुम्हें दुनिया में भी फायदा देगा, वो तुमको आखिरत में भी फायदा देगा। अबू हुरैरा आज छोड़ दो, तुमको ऐसा अमल बता कर जाऊंगा, अगर उस अमल पर तुम अमल कर लोगे अल्लाह तुम्हें दुनिया में भी कामयाबी देगा, आखिरत में भी कामयाबी देगा। अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक अबू हुरैरा कहते बता तो सही वो अमल क्या है? तो वो कहता है कि अबू हुरैरा जब शाम को बिस्तर पर लेटा करो तो आयतल कुर्सी शरीफ पढ़ लिया करो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आयतल कुर्सी पढ़ लिया करो, सुबह से लेकर शाम तक शैतान तुम्हारे करीब नहीं आएगा। अल्लाह अकबर। जब इतना कहा है हजरत अबू हुरैरा ने चोर को छोड़ दिया। सुबह हुई, सरकार दो जहां इरशाद फरमाते हैं माफुइला सीर कलबारिहा, अबू हुरैरा रात तुम्हारे कैदी का क्या बना? आका रात मैंने अपने कैदी को छोड़ दिया। अबू हुरैरा तुमने क्यों छोड़ा? आका मेरा कैदी मुझसे कह रहा था ऐ अबू हुरैरा मैं तुमको ऐसा अमल बताऊंगा, अगर तुम उस पर अमल करोगे तो परेशानी तुम्हें नहीं घेरेगी, सुबह रात से लेकर सुबह तक चैन से सोओगे। वो अमल कौन सा है? अल्लाह अकबर। अबू हुरैरा कहते आका वो आयतल कुर्सी शरीफ है। दोनों आलम के ताजदार फरमाते हैं अबू हुरैरा तुमने उस चोर को पहचाना? आका मैंने नहीं पहचाना, अल्लाह बेहतर जाने कि वो कौन था। दोनों आलम के ताजदार फरमाते हैं अबू हुरैरा वो शैतान था जो तुमसे कह रहा था। दोनों आलम के ताजदार फरमाते हैं अबू हुरैरा वो झूठा था, मगर ये बात सच्ची कह गया कि जो बंदा अपने बिस्तर पर लेटते टाइम आयतल कुर्सी पढ़ के सो जाया करेगा, शाम से लेकर सुबह तक शैतान उसके करीब नहीं भटकेगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक सुभान अल्लाह। ये कुरान अजीम है, ये कुरान है, ये अल्लाह के जिक्र की महफिल है। लोगों दिलों को सुकून मिलता है, फिर ये तो आलिम दीन है, इनके लिए मुस्तफा ने दुआ फरमाई है। आज हमारे घरों पर दावतें होती हैं तो अमीरों के लिए बहुत अच्छे अच्छे दस्तरखान सजाए जाते हैं, अच्छी अच्छी टेबलें लगाई जाती हैं, मगर जहां मदरसे के बच्चों की बात आई फटा हुआ तिरपाल उनके नीचे बिठा दिया। और लोगों तुम्हें गैरत नहीं आती, किनको तुम बिठा रहे हो? जो कि पाक रहते हैं, जो कि नमाज पढ़ा करते हैं, और लोगों इन हाफिज कुरान को अपने सरों पर बिठाओ, इनकी इज्जत किया करो। दोनों आलम के ताजदार फरमाते हैं इस बंदे ने हाफिज कुरान की इज्जत की, क़यामत के अंदर उसकी इज्जत की जाएगी। इस बंदे ने हाफिज कुरान से मोहब्बत की है, परवरदिगार आलम उस बंदे को जन्नत अता फरमाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक ये हाफिज कुरान की शान है। हाफिज कुरान से प्यार किया करो, आलिम दीन से प्यार किया करो। दोनों आलम के ताजदार फरमा रहे हैं इन्नल्लाहा व मलाइकतहु व अहलस समावाति वल अर्दि हत्ता नबलत फी जुहरिहा हत्ता हितान फिल मा युसल्लूना अला मुअल्लिमिन नासिल खैर। लोगों इन लोगों के लिए तो सरकार ने दुआ की है, बेशक अल्लाह उसके फरिश्ते अहलस समावाति वल अर्द, आसमान में रहने वाली सारी मखलूकात, जमीन में रहने वाली सारी मखलूकात, हत्ता नबलत फी जुहरिहा, यहां तक कि चूटियां सुराखों के अंदर, हत्ता हितान फिल मा, यहां तक कि मछलियां पानी के अंदर, युसल्लूना अला मुअल्लिमिन नासिल खैर,
خیر ایک عالم ربانی کے لیے بھلائی کی دعا کرتے ہیں. سرکار دو جہاں نے فرمایا تھا او لوگوں عالموں کی محفل میں بیٹھا کیا کرو, ان سے محبت کیا کرو. سرکار دو جہاں نے فرمایا ہے من جلس عند العالم ساعتين او اكل معه قبتين او سمع منه كلمتين او مشى معه خطوتين آتاه الله جنتين كل جنة مثل الدنيا مرتين. دونوں عالم کے تاجدار نے فرمایا جو بندہ کسی عالم دین کے پاس دو لمحہ بیٹھا, یا جس بندے نے کسی عالم دین کے ساتھ بیٹھ کر دو لقمے کھانا کھایا, یا جو بندہ کسی عالم دین کے ساتھ اس کی محبت میں دو قدم چلا ہے, یا جس بندے نے عالم دین سے پیار کیا ہے, دونوں عالم کے تاجدار فرماتے ہیں آتاہ اللہ جنتین, اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو دو جنتیں عطا فرمائے گا. کل جنت مثل الدنیا مرتين, ہر جنت کا عالم یہ ہوگا دنیا سے دوگنی بڑی ہوگی. سرکار دو جہاں کے اس کے فرمان سے پتا چل گیا جو دنیا کے اندر عالموں سے پیار کرے, جو دنیا کے اندر مصطفیٰ کے نائبوں سے پیار کرے, حافظ قرآن کی عزت کرے, عالم دین کی عزت کرے, مفتیان کرام کی عزت کرے, اللہ اس کو ایسی دو جنتیں عطا فرمائے گا کہ کل جنت مثل الدنیا مرتين, ہر جنت دنیا سے دوگنی بڑی ہوگی. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مولانا مفتی صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. لوگوں اپنے بچوں کو علم سکھاؤ, بچوں کو حافظ قرآن بناؤ, بچوں کو عالم دین بناؤ. لوگوں امریکہ آج کہہ رہا تم تعلیم حاصل کرو, جاپان روس آج کہہ رہا تم تعلیم حاصل کرو, مگر سرکار دو جہاں نے 1400 سال پہلے کہا تھا اطلبوا العلم من المہدی الی اللحد, اور لوگوں علم حاصل کرو ماں کی گوشت سے لے کر قبر تک. سرکار دو جہاں نے کہا تھا, سرکار دو جہاں نے فرمایا تھا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. سرکار نے فرمایا تھا لوگوں علم دین کا حاصل کرنا ہر مرد اور مسلم مرد عورت پر فرض ہے. سرکار دو جہاں نے آج سے 1400 سال پہلے جب کسی یونیورسٹی کا وجود نہ تھا, لوگوں سرکار دو جہاں نے وہاں کہا تھا علم حاصل کرو درجے بن جائیں گے. سرکار دو جہاں نے فرمایا تھا جو علم حاصل کرتا ہے اللہ اس کے درجے کو بلند فرماتا ہے. سرکار دو جہاں نے فرمایا تھا علم حاصل کرو دنیا میں عزت ملے گی, آخرت میں عزت ملے گی. علم حاصل کرو اس لیے کہ علم تمہیں طاقت دے گا, علم تمہیں روشنی دے گا, علم تمہیں اونچائی تک پہنچائے گا, علم سماج میں تمہاری عزت بڑھائے گا. دین سیکھو گے تمہارا سینہ اسلام کی روشنی سے منور ہوگا. دین سیکھو گے نماز کے اندر چاشنی پیدا ہوگی. علم دین حاصل کرو گے دنیا میں گھومو گے, لوگ کہیں گے کہ عالم دین جا رہا ہے, حافظ قرآن جا رہا ہے. چلو گے یہاں پر فرشتے اپنے پروں کو تمہارے لیے بچھا دیں گے. چلو گے زمین پر اللہ کی نوری مخلوق اپنے پروں کو تمہارے قلبوں کے نیچے بچھا دے گی. حافظ قرآن کی وہ عزت ہے جگتا زمین پر ہے, مگر فرشتے اپنے پروں کو اس کے قلبوں کے نیچے بچھا دیتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک حافظ قرآن لوگوں مدرسوں میں خرچ کیا کرو, مسجدوں میں خرچ کیا کرو, اس لیے کہ وہ خوش نصیب ہیں جو اپنے پیسہ مسجد میں دیتے ہیں, مدرسے کے اندر دیتے ہیں. میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں لوگوں کل قیامت میں پل صراط کے کنارے یہ مسجدیں یہ مدرسے لا کر کھڑے کر دیے جائیں گے. مولا کیوں کھڑے کر دیے گئے ہیں؟ اللہ ارشاد فرمائے گا کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے دنیا میں مدرسوں میں پیسہ لگایا تھا, ایسے بھی تھے جنہوں نے مسجدیں بنائی تھی. اور لوگوں کو نفسی نفسی کا عالم یاد تو کرو صحیح, جہاں پر باپ کام نہیں آ رہا ہے, جہاں پر بیٹا کام نہیں آ رہا ہے, جہاں پر ماں کام نہیں آ رہی ہے, مگر مدرسے کام آ رہے ہیں, یہ مسجدیں کام آ رہی ہے. وہی پل صراط کے کنارے مدرسہ کھڑا ہے, وہی پل صراط کے کنارے مسجد بھی کھڑی ہوئی ہے. اللہ اکبر, لوگ گھبرا رہے ہیں مگر مدرسہ آواز لگا رہا ہے او مجھے بنانے والوں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. مسجد آواز لگا رہی ہے او مجھے بنانے والوں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. آج میں پل صراط کے کنارے کھڑی ہوں, پل صراط کو دیکھ کر گھبراؤ مت, ہمارے اندر سوار ہو جاؤ, ہم پل صراط سے نکال کر تمہیں جنت تک پہنچا دیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک سبحان اللہ. آؤ تو صحیح, دین میں داخل تو ہو صحیح, مدرسوں سے محبت کرو. سرکار دو جہاں نے ارشاد فرمایا طالب علم پر 1 درہم خرچ کرنا اور پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنے سے زیادہ ثواب ایک طالب علم پر خرچ کرنے پر ہے. سبحان اللہ. اس لیے یہ نائب رسول ہے, یہ مت دیکھو یہ کون غریب ہے,
آج لوگ حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ یتیم ہے. نہیں، یتیم وہ نہیں لوگوں، یتیم تو وہ ہے جو مجانب ادب میں کہا تھا. یتیم وہ نہیں کہ جس کے ماں باپ مر جائے. انہوں نے کہا تھا کہ یتیم وہ ہے جس کے پاس علم و ادب کی دولت نہیں ہے، جس کے پاس علم کی روشنی ہوتی ہے، جس کے پاس ادب ہوتا ہے، جس کے پاس دین ہوتا ہے. لوگوں وہ یتیم نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ اس بندے کو دنیا میں بھی حکومت دیتا ہے، پروردگار عالم آخرت میں بھی نور کے منبر عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. بے شک. کچھ لوگ ایسے ہوں گے میدان محشر میں ان کے لیے نور کے منبر ہوں گے، نور کے منبر. اب لوگ دیکھ رہے ہوں گے یہ کون ہے جن کے لیے میدان محشر میں نور کے منبر سجے ہوئے ہیں. یہ کون ہے جو بڑی شان کے ساتھ ان نور کے منبروں پر بیٹھے ہوئے ہیں. لوگ ٹک ٹک دیکھ رہے ہوں گے آخرکار یہ کون بندے ہیں. آواز آئے گی، ان بندوں کو دیکھ کر حیرت کر رہے ہوں یہ وہی میری کتاب کو حفظ کرنے والے حافظ قرآن ہیں جنہوں نے اپنے گھروں کو دین کے لیے چھوڑا تھا، جنہوں نے کھانے کو دین کے لیے چھوڑ دیا تھا، جنہوں نے ماں باپ کو دین کے لیے چھوڑ دیا تھا. تو کئی سو میٹر دور کا سفر کر کے مدرسوں میں قرآن عظیم کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آئے تھے. اور لوگ دیکھ رہے تھے کہ یہ یتیم ہے، لوگ سوچ رہے تھے کہ یہ غریب ہے، مگر اس نے میری کتاب کو سینے سے لگایا تھا. آج دنیا دیکھ رہی ہے میدان محشر لگا ہوا ہے اور یہ مصطفیٰ کے مہمان حافظ قرآن نور کے منبر پر بیٹھے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اسی لیے کہتے ہیں کہ پگھلنا علم کی خاطر مثال شمع زیبا ہے، بغیر اس کے نہیں پہچان سکتے ہم خدا کیا ہے. اگر حقیقت میں خدا کی معرفت کرنی ہے قرآن پڑھو. قرآن یہاں پڑھو گے قرآن تمہیں رب سے ملا دے گا. سبحان اللہ. بے شک. قرآن پکڑو، قرآن ہاتھ پکڑو، قرآن تمہیں رب سے ملا دے گا. اور لوگوں جو رب سے مل جائے، جس کا تعلق رب سے ہو جائے، اس کی دنیا بھی اچھی ہے، اس کی آخرت بھی اچھی ہے. سبحان اللہ. بے شک. اس لیے عالم دین سے پیار کرو، حافظوں سے پیار کرو، مدرسوں کا خیال رکھو، مسجدوں کے اماموں سے محبت کرو. پگھلنا علم کی خاطر مثال شمع زیبا ہے، بغیر اس کے نہیں پہچان سکتے ہم خدا کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں پر عمل کرو. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے اور آپ کے لیے نمونہ عمل ہے. سرکار دو جہاں کے فرمان ہمارے اور آپ کے لیے نمونہ عمل ہے. لوگوں آخری بات سن لو. حضرت علی نے حضرت فاطمہ سے کیا کہا تھا؟ اللہ کے ذکر سے بڑے سکون ملتے ہیں، دلوں کو بڑا چین ملتا ہے. جب حضرت فاطمہ کام کر کر کے تھک جاتی، ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے تھے، تو علی نے فاطمہ سے کہا تھا فاطمہ تمہارے بابا کے پاس کچھ کنیزائیں آئی ہیں، فاطمہ جاؤ اپنے باپ سے کوئی خادمہ لے لو. حضرت فاطمہ سرکار کے پاس پہنچی تھی. یا رسول اللہ میرے ہاتھوں میں پانی بھرتے بھرتے چھالے پڑ گئے ہیں، یا رسول اللہ کوئی خادمہ مجھے دے دیجیے جو میرا ہاتھ بٹا سکے. سرکار دو جہاں نے فرمایا بیٹی فاطمہ کیا اس سے بہتر چیز نہ بتاؤں؟ فاطمہ کہتی ابا وہ کون سی چیز ہے؟ نبی ارشاد فرماتے بیٹی وہ چیز ہے تو جب شام کو لیٹا کرے تو سبحان اللہ پڑھ لیا کر، الحمدللہ پڑھ لیا کر، اللہ اکبر پڑھ لیا کر. بیٹی فاطمہ تجھ کو سکون مل جائے گا. سبحان اللہ. بے شک. تو ملا علی قاری نے کیا کہا؟ ملا علی قاری کہتے ہیں جو لوگ بلڈ پریشر کے مریض ہوں، جن کا دل دھک دھک کرتا ہو، جنہیں ٹینشن رہتی ہوں، جنہیں نیند نہیں آتی ہو، جو الجھنوں میں گھرے رہتے ہوں، جو پریشان رہتے ہوں، تو ملا علی قاری نے کہا ہے وہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کر. علامہ اللہ اکبر ملا علی قاری کہتے ہیں چاہے کیسی ہی ٹینشن کیوں نہ ہو، اللہ کے ذکر کی بدولت ساری ٹینشن ختم ہو جائے گی. سبحان اللہ. بے شک. سبحان اللہ. آؤ اللہ کا ذکر کرو تمہاری ٹینشنیں دور ہو جائے گی. قرآن پڑھو ذہن اللہ کے ذکر کی طرف مائل ہو جائے گا. قرآن پڑھو سینے دین کی طرف مائل ہو جائے گے. اللہ ہمیں اور آپ کو کی توفیق عطا فرمائے. کلمہ شریف پڑھ لیجیے لا الہ الا اللہ.